الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف آواز بلند پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اکبر صاحب ہو گیا آج بھائی صاحب آؤ تو سی گل منیا کرو آج ہو گیا بھائی صاحب کلے بیٹھے نے آج میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام دوستوں بزرگوں بھائیوں ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت بھی ہوئی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی ہوا آج کے مختصر سے خطبہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا اور اگلا جمعہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا خطیب اعظم فیصل آباد حضرت مولانا رفیق جامی صاحب تشریف لائیں گے اگلا جمعہ وہ پڑھائیں گے انشاءاللہ اس سے اگلے جمعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے حوالے سے پھر گفتگو کروں گا محترم سامعین ہر مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے اپنا مقام ہے اپنی شان ہے اپنی ایک قدر و منزلت ہے رجب المرجب کے حوالے سے دیکھیں تو آقا کا فرمان الرجب شہری کہ رجب میرا مہینہ
شعبان کی شان دیکھیں تو آقا کا فرمان و شعبان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ۔ رمضان کی شان دیکھیں تو آقا کا فرمان و رمضان شہر امتی، کہ یہ میری امت کا مہینہ، یہ نزول قرآن کا مہینہ، یہ شب قدر کا مہینہ۔ شوال کا مہینہ دیکھیں تو شوال کے 6 روزوں کی فضیلت۔ ذیقات کا مہینہ دیکھیں تو اس مہینے میں زکوٰۃ کا حکم فرض ہوا۔ ذی الحج کا مہینہ دیکھیں تو اس مہینے میں حج کا اہم رکن یہ فرض ہوا۔ محرم الحرام کا مہینہ دیکھیں تو آقا کا فرمان الشہر اللہ المحرم، کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہی محرم کے انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کو اللہ نے جو مناسب مراتب عطا فرمائے، تو اسی محرم کے مہینے میں غرض یہ کہ جس مہینے کو بھی دیکھیں اس کی ایک اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، اپنا ایک الگ مرتبہ ہے۔ لیکن جب ربیع الاول کی بات آتی ہے، اس مہینے کے اعزاز کے لیے، اس مہینے کی شان، عظمت، فضیلت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اس مہینے میں محسن انسانیت، ساقی کوثر، شافع محشر، صاحب معراج، صاحب لولاق، سرور کونین، تاجدار مدینہ، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، آمنہ کے در یتیم، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے کے اعزاز کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ اور پھر آپ اس مہینے کا نام دیکھیں کہ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها، اللہ فرما رہے ہیں جب سے میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے میں نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ تو جب سے زمین و آسمان کو بنایا تب سے اس مہینے کو بھی بنایا، اور تب سے اس مہینے کا نام بھی ربیع الاول ہی ہے۔ لیکن جب ہم آقا کی زندگی دیکھتے ہیں کہ جب آقا اس دنیا میں تشریف لائے، حقیقت میں یہی دنیا کی پہلی بہار تھی۔ ربیع الاول کا مطلب یہی ہے، پہلی بہار۔ اور اس کا مزید معنی مفہوم دیکھیں کہ بہار جب آتی ہے تو غنچے چٹکتے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو بات کرنے کا اور زیادہ مزہ آئے گا۔ بہار جب آتی ہے تو غنچے چٹکتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارا تصور آقا کی طرف ہونا چاہیے۔ بہار جب آتی ہے تو کلیاں مسکراتی ہیں، بہار جب آتی ہے تو پھول کھل اٹھتے ہیں، بہار کی آمد سے دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں، ہر طرف کیف و مستی اور سرور کا عالم ہوتا ہے۔ اب ذرا پیچھے جائیے، اسی طرح آج سے 1450 سال قبل عرب کی ویران وادی میں ایک بہار آئی تھی، جس کی مہک سے ساری کائنات منور، معطر اور روشن ہو گئی، جس کی مہک سے تھکی ماندی انسانیت کو شادمانی نصیب ہوئی، جس سے نسل آدم کا وقار بلند ہوا، جس سے خاک کے ذروں کو حیات نو ملی۔ یہ آنے والی بہار اور اس میں کھلنے والا پھول حسن ازل کی تجلی خاص، جانے کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ ربیع الاول کا مفہوم ہے، مختصر سے اور آسان سے لفظوں میں۔ تو اس مہینے کے اعزاز کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں آقا کی ولادت ہوئی، بس۔ اور
کی شان، فضیلت، مقام، مرتبہ، قرآن کی زبان اپنی جگہ، آقا کے فرمان اپنی جگہ، صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ کے اقوال اپنی جگہ، ائمہ مفسرین محدثین محققین مؤرخین ان کی تحقیق اپنی جگہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث قدسی اللہ کا یہ فرمان آقا کی شان کے لیے کافی ہے۔ فرمایا اے محبوب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ یہی ایک حدیث قدسی کافی ہے، جس کو شاعر نے اپنے انداز میں یوں کہا: کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا۔ شاعر کا اپنا انداز کہ اگر اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات بھی اللہ پیدا نہ کرتے۔ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ اور آگے شاعر کیا لکھتا ہے؟ یہ محفل کن فگاں نہ ہوتی، وہ جو امام امم نہ ہوتا۔ یہ محفل کن فگاں نہ ہوتی، وہ جو امام امم نہ ہوتا۔ یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ تو اس مہینے کے اعزاز کے لیے یہی کافی ہے کہ آقا کی ولادت ہوئی، اور آقا کی شان، عظمت، فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر آقا نہ ہوتے، میں اور آپ نہ ہوتے، یہ کائنات مارز وجود میں نہ تھی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو حدیث میں نے تلاوت کی کہ انا ثمرۃ دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو خوب آزمایا، خوب امتحانات، لیکن سارے امتحانات میں کامیاب و کامران ہوئے۔ پھر اللہ نے کیسے نوازا؟ پہلے نمبر پر فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم نے تجھے دنیا انسانیت کی امامت کا تاج پہنا دیا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اے ابراہیم جو تو نے گھر بنایا ہے ہم نے اس گھر کو امن والا گھر قرار دیا۔ پھر کیا فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے ابراہیم تیرے مقام کو، مقام ابراہیم کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے، اس امت کے لیے مصلی قرار دے دیا۔ یہ اللہ نے نوازا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، ملک شام میں تھے، 2 شادیاں تھیں آپ کی، ایک بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، دوسری حضرت حاجرہ۔ حضرت سارہ ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، اس طرح حضرت موسیٰ اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے لے کر عیسیٰ تک، ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے 40,000 انبیاء مبعوث فرمائے، دوسری حدیث میں اللہ نے 70,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف سے لے کر عیسیٰ تک، یہ 40 سے 70,000 انبیاء، یہ سب کے سب ملک شام، فلسطین اور اس کے ارد گرد آئے، اور وہی ان کی قبور ہے۔ دوسری شادی حضرت ابراہیم کی حضرت حاجرہ علیہ السلام، جن کا تعلق مصر سے، ان سے بیٹا پیدا ہوا اسماعیل۔
اللہ نے ملک شام سے ان کو حکم دیا ہجرت کا، یہ ملک شام سے پھر مکہ ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں پر اس کو بسایا۔ تو ابراہیم کے بیٹے اسحاق سے 70,000 نبی، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا ثمرۃ دعوت ابراہیم، کہ اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اسماعیل دونوں کو حکم دیا میرا گھر بیت اللہ تعمیر کرو۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اب ابراہیم اور اسماعیل باپ اور بیٹا، باپ مستری ہے اور بیٹا مزدور ہے، جب دونوں نے گھر کی تعمیر مکمل کی، اب اللہ رب العزت سے ملتجی ہوئے، اے باری تعالیٰ تیرا حکم پورا ہو چکا، تیرا گھر اس کی تعمیر مکمل ہو چکی، اب ہمیں اجرت چاہیے، ہمیں مزدوری چاہیے، لیکن قربان جائیں ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ رب العزت سے اجرت اور مزدوری میں جائیداد، زمین، بنگلہ، کوٹھی، کار نہیں مانگا، تو کیا آمنہ کا دلہا یتیم مانگا۔ قرآن کہہ رہا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ہماری ذریت میں ایسا رسول بھیج جس میں 4 صفات پائی گئے۔ نمبر 1 یتلو علیہم آیاتک، جو تیرے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائے۔ نمبر 2 ویعلمہم الکتاب، جو اس قرآن کتاب کی تعلیم دے۔ نمبر 3 والحکمت، اور حکمت کی دانائی کی باتیں کرے۔ ویزکیہم، اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، ایسا پاک کرے کہ کوئی آپ کی بارگاہ سے نکلے تو صدیق کہلائے، کوئی آپ کی بارگاہ سے نکلے فاروق اعظم کہلائے، کوئی آپ کی بارگاہ سے نکلے عثمان غنی کہلائے، کوئی آپ کی بارگاہ سے نکلے حیدر کرار کہلائے، کوئی آپ کی بارگاہ سے نکلے حسن حسین کہلائے، کوئی آپ کی بارگاہ سے نکلے تو معاویہ بن سفیان کہلائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، اور وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم کا ذکر فرماتے تو کہتے ابھی ابراہیم، اور جب حضرت ہاجرہ کا ذکر فرماتے تو کہتے اما ہاجرہ علیہ السلام، یعنی ابا اور اما، یہ کہہ کر دونوں کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اب ذرا اس ماحول معاشرے کی طرف آ جائیے جس میں آقا کی ولادت و سعادت ہوئی۔ عرب کا معاشرہ ہے اور یہ ایسا گندا معاشرہ بن چکا ہے کہ اللہ کا وہ گھر جس کو ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا، مشرکین مکہ نے اس اللہ کے گھر میں 360 بت بنا رکھے ہیں، اور حضرت نعوذ باللہ ابراہیم اور اسماعیل کے بھی مجسمے بنا رکھے ہیں، اور کہتے یہی ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر کاربند ہیں، ہم صحیح معنوں میں حضرت ابراہیم کے ماننے والے، جیسا کہ میں اور آپ آج کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، لیکن جب 12 ربیع الاول آئے گا تو دیکھ لینا بازار بھرے مسجد خالی۔ اس نام نہاد مسلمان کو 12 ربیع الاول کے دن بھی پنجگانہ نماز جماعت نصیب نہیں ہوتی، اور کہتا یہ کہ میں مسلمان ہوں۔ میرا اور آپ کا کام ہے نبی کو منانا، ان گلیوں کو، ان محلوں کو سجانا میرا اور آپ کا کام نہیں۔ جب میں اور آپ آقا کی سنت کو سجائیں گے، آقا کے حکم کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، یہ عذاب، یہ سیلاب، یہ طوفان کچھ بھی نہیں، اللہ ساری چیزیں دور کر دے گا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ پکے سچے مسلمان بنے، ان مشرکین مکہ کی طرح نہ بنے جو کہتے تو یہی تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر کاربند ہیں، نعوذ باللہ خانہ کعبہ میں
360 बुत हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरे और आपके सीनों में भी बुतों की बौछार है। वो तो 360 बुत यहाँ सैकड़ों हजारों हैं। जब भी कोई मसला, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आती है, हम अल्लाह के सिवा दर दर पे जाते हैं। जब तक अल्लाह के सामने नहीं झुकेंगे मसला हल नहीं होगा। तो मुशरिकीन मक्का ऐसा मुआशरा 360 बुत शराब नोशी के आदी हैं और अखलाक का दिवालियापन देखिए, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। अगर खामद फौत हो जाए, बीवी को उसके साथ जिंदा दफन कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अगर बाप फौत हो जाए, सौतेली माँ के साथ निकाह जायज समझा जाता था। लेकिन इस माहौल मुआशरे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान ने लोगों को शिर्क से मना किया, बिदअत से मना किया, रस्म और रिवाज से मना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा पर दादा वो नेकी का दर्श देते थे, वजी थे, खूबसूरत थे, बहादुर थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनकी पेशानी पर नूरे नबूवत चमकता था। जो एक बार देख लेता आपके दादा जान का गर्विदा हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 50 या 55 दिन पहले अब्राहा ने मक्का पर चढ़ाई की। जब अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात का वक्त आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे को देखा, उनकी पेशानी पर चमकता नूरे नबूवत देखा। अब्राहा अपने तख्त पर बैठने ही भूल गया। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान है, आप सल्लम के दादा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह, वो भी नेक पाक पकीज़ा, उनकी पेशानी पर भी नूरे नबूवत चमकता था। जब जवान हुए, बड़ी बड़ी यहूदिया आलिमा ईसाई मुबल्लिगा निकाह की पेशकश करती, बड़ी बड़ी शहजादियां निकाह की पेशकश करती थी। जब निकाह शादी की बात न बनती, गुनाह की भी पेशकश करती थी। उन सब का मकसद सिर्फ यही था कि ये नूरे नबूवत हमारी तरफ मुंतकिल हो जाए। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला का निकाह बनु ज़ोहरा की सबसे पाक पकीज़ा खतून हजरत अम्मा आमना से निकाह फरमा दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से चंद दिन कबल हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं खाना काबा के बिल्कुल पास हदीम काबा वहां सोया हुआ हूं। ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखता हूं कि एक दरख्त है, उसकी चोटियां बढ़ते बढ़ते आसमान को छूने लगी, उसकी शाखें फैलते फैलते मशरिक और मगरिब तक छा गई और उस दरख्त से ऐसा नूर फूटा जिसकी महक से सारी कायनात मुनव्वर मुअत्तर रोशन हो गई। और फरमाते हैं कुरैश की एक जमात उस दरख्त के साथ लिपटी हुई है, दूसरी जमात उस दरख्त को काटने के दर पे है। इसी दौरान एक खूबसूरत हसीनो जमीन इंसान नौजवान नमोदार हुआ जो वहां से काटने वालों को भगा रहा है। फरमाते मेरी आंख खुली, सुबह हुई, पूरी रात में सो ना सका। इसी आलिमा मुबल्लिगा जो कि ख्वाबों की ताबीर बताती थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं उनके पास गया और उन्हें जाकर अपना ख्वाब सुनाया। वो खातून इसी आलिमा मुबल्लिगा अंदर गई, किताबें लेकर आ गई, तौरात ज़बूर इंजील इन किताबों को खोल लिया। मुझे कहा सरदार मक्का फिर ख्वाब बयान करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर ख्वाब बयान करना शुरू कर दिया। वो खातून इसी आलिमा मुबल्लिगा किताबें देखती रही, इधर ख्वाब बंद उधर किताबें बंद। कहा ऐ सरदार मक्का सुन, अगर ये ख्वाब सच्चा है तो फिर इसकी ताबीर ये है, तेरी ज़ुर्रियत से, तेरी नस्ल से एक ऐसी बरगुज़ीदा हस्ती पैदा होगी जिसका नाम मशरिक़ और मग़रिब शुमाल जुनूब हर तरफ फैल जाएगा। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आका की विलादत से चंद दिन कबल ख्वाब देखा। और हजरत अम्मा आमना क्या फरमाती हैं, जब से ये बच्चा मेरे बतन में मेहमान बनकर आया, अजीब और गरीब तब्दीलियां मैंने महसूस की। ज़िंदगी के अय्याम में जो औरतें तकलीफ महसूस करती हैं, फरमाती हैं मुझे कभी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, बल्कि मक्का की गलियां आज की तरह नहीं, पत्थर रोड़े हुआ करते थे। फरमाती है इन दिनों में अगर मेरे पांव के नीचे पत्थर आता, इस बच्चे की बरकत से वो पत्थर रुई की तरह मोम हो जाया करता था। और फरमाती
فرماتی ہے میں پانی لینے کے لیے جاتی تھی، دیہاتوں میں رواج تھا، کنویں پہ جاتی تھی، ڈول ڈالتی تھی، کھینچتی تھی، زور لگتا تھا، پہلے بھی میں جایا کرتی تھی، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک دفعہ اس بچے کے آنے کے بعد ایک مرتبہ گئی، لیکن فرماتی ہے کیا دیکھتی ہوں، میں نے ڈول ڈالا، ڈول بعد میں کنویں میں گیا، پانی خود بخود اوپر آ چکا تھا۔ یہ اس بچے کی آنے کی خیر و برکات تھی۔ فرماتی ہیں ولادت سے قبل مجھے عجیب و غریب خواب نظر آتے تھے، اکثر مجھے نور دکھائی دیتا تھا۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، انہیں کہنے لگی کہ دیکھو جب سے بچہ مہمان بن کر آیا ہے عجیب و غریب خواب نظر آتے ہیں۔ تو سہیلیاں کہنے لگی، توہم پرستی کا زمانہ تھا، سہیلیاں کہنے لگی کہ بی بی آمنہ ان دنوں میں ایسا ہو جاتا ہے، اور پھر کہا کہ سائے کا اثر بھی ہو جاتا ہے، اور پھر کہنے لگی دیکھیں اس کا علاج ہمارے پاس یہ ہے، جب ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے ہم لوہے کا کڑا بناتے ہیں اور گلے میں ڈال لیتے ہیں، خواب نظر نہیں آتے۔ اب توہم پرستی کا زمانہ تھا، تو حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں میں ان کے بہکاوے میں آ گئی، لوہے کا کڑا بنایا، گلے میں ڈال لیا، رات کا وقت تھا، پہلی رات تھی، آنکھ لگی ہی تھی۔ فرماتی ہے خواب میں کیا دیکھتی ہوں، سامنے ایک وجیح نورانی چہرہ، سفید داڑھی، خوبصورت شکل، وجیح شکل، بزرگ تشریف فرما ہے، مجھے نظر آئے اور انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کڑے کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، وہ کڑا ٹوٹ کر نیچے گرا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا بابا تم کون ہو اور یہ ظلم کیوں کیا، یہ تو میں نے اپنے علاج کے لیے پہنا تھا۔ اس بابا نے کہا اے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، تیرے بطن میں جو بچہ ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ جب دنیا میں آئے گا حق کا اجالا ہوگا، سچ کا بول بالا ہوگا، حق کا بول بالا ہوگا، سچ کا اجالا ہوگا، کفر کا بول کالا ہوگا، یہ پیغمبر سب سے اعلیٰ ہوگا۔ اور پھر کہا بیٹی ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہماری بیٹی بھی توہم پرستی کا شکار ہو جائے، یہ مقدس ہستی جب دنیا میں آئے گا یہ تو شرک کے، کفر کے، فسق و فجور کے، بدعات کے، ظلم و ستم کے، جہالت کے، غلامی کے سارے کے سارے کڑے توڑ دے گا۔ اور پھر فرمایا ہے بیٹی یہ وہ مقدس ہستی ہے، یہ آقا نامدار ہے، یہ امت کا دلدار ہے، یہ ختم نبوت کا تاجدار ہے۔ حضرت اماں آمنہ فرماتے اگلے جمعے چونکہ مجھے موقع نہیں ملنا تو میں نے کہا آج ہی میں جو کچھ ہے وہ آپ کو بتا دوں۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ان دنوں میں میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی، اس کی شکایت مکہ کی خواتین سردار مکہ کے پاس لے کر آئی، اے سردار مکہ آپ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ عورتیں خوشبو نہ لگائیں، آپ بھی جا کر گھروں میں بتا دیں کہ میرے لیے لگاؤ، لوگوں کے لیے کیوں لگاتی؟ بندہ جب گھر میں آئے تو بیوی خوبصورت بیٹھی ہو، یہ نہیں کہ جب باہر جائے تو خوبصورت ہے لوگوں کے لیے، جب گھر آئے تو پھر دیکھنے کے جینا چاہے۔ تو کیا کہا سردار مکہ آپ ہمیں تو سمجھاتے ہیں کہ خواتین خوشبو نہ لگائیں، خاص طور پر ان دنوں میں تو بالکل بھی نہ لگائیں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہو سردار مکہ کی بہو ان دنوں میں ایسی خوشبو استعمال کر رہی ہیں کہ ہم خود حیران پریشان ہیں۔ سردار مکہ نے اپنی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان حضرت فاطمہ ان کو بلایا اور ان سے کہا بھی دیکھیں سردار مکہ کی خواتین شکایت لے کر آئی ہیں، آپ بہو کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان پہلے خاموش رہی، پھر کہنے لگی اے سردار مکہ جب سے حضرت اماں آمنہ امید سے ہوئی اس وقت سے ان کے چہرے پر ایسا جاہ و جلال ہے کہ مجھے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عبد المطلب نے خود موقع ایک دفعہ دیکھا،
حضرت آمنہ کو پاس بٹھایا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھر کہا کہ بیٹی صرف مجھے یہ بتا اتنی مسحور کن خوشبو تجھے کون لا کر دیتا؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی، حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر کہنے لگے ابا جان میں تو آج تک بازار گئی نہیں، میں نے تو خوشبو لگائی نہیں، اور پھر ان دنوں میں جبکہ میں بیوہ ہوں اور خوشبو لگاؤں؟ اور پھر جو اگلی بات کہی، اے ابا جان آپ بات خوشبو کی کر رہے ہیں، جب سے یہ بچہ میرے وطن میں مہمان بن کر آیا، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں، جو کچھ میں محسوس کر رہی ہوں، اگر میں آپ کو بتاؤں آپ مجھے پاگل اور دیوانہ کہیں، پھر جو کہا ہر جملے پر آپ کی زبان اللہ ہونی چاہیے۔ کیا کہا؟ اے ابا جان اب کیفیت اور حالت یہ ہے جب سے یہ بچہ مہمان بن کر آیا ہے میں دھوپ میں چلتی ہوں بادل مجھ پہ سایہ کرتا ہے۔ ابا جان جب سے یہ بچہ مہمان بن کر آیا ہے میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں وہ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اے ابا جان جب میں شجر و حجر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ مجھے تعظیم کرتے ہیں، چاند پہ نظر ڈالتی ہوں آداب بجا لاتا ہے، ستاروں کو دیکھتی ہوں سلامی دیتے ہیں، انتہا یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس جاتی ہوں خوشخبری سناتا ہے۔ اور پھر اگلی بات فرمایا ابا جان انتہا یہ ہے جب جیسے ہی سہاگ کی نشانی کی ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں اب تو حالت یہ ہے کہ جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں۔ یہ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، مفسرین نے لکھا یہ بات یاد رکھ لیں آپ کے وصال میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، تمام مذاہب مسالک ائمہ مفسرین محدثین محققین مورخین سب کے ہاں بالاتفاق آپ کی وصال، آپ کا انتقال، آپ کی وفات، آپ کا پردہ فرمانا جو کچھ مرضی کہو بات وہی ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہاں آپ کی جو ولادت باسعادت ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کی ہوئی، اور پھر ساتھ عقلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیے 1 سے آپ گنتی شروع کریں 1 2 3 4 فرماتے ہیں 9 یہ آخری ہندسہ ہے، 9 کے بعد تو ہندسہ نہیں، فرماتے ہیں میں اس تحقیق تک پہنچا ہوں آقا کی ولادت 9 کو اس لیے ہے کہ 1 سے شروع ہو 9 تک آخری ہندسہ، 9 کے بعد تو ہندسہ نہیں، آدم سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حکیم الامت کی تحقیق ہے۔ اور حضرت علامہ احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ حوالہ موجود ہے، جمعے کے بعد جو کہے گا اس کو حوالہ دکھا دوں گا۔ علامہ احمد رضا خان بریلی رحمہ اللہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں آقا کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہے۔ اگر میں جھوٹا ہوں اس دعوے میں تو جو مجھے چاہے سزا ہے، ان کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں، ہمارے نہیں سرتاج ہے بزرگ ہے، لیکن ان کے ماننے والے جس رخ جا رہے ہیں آپ کچھ حضرات 12 ربیع الاول کا کہتے ہیں، بار کہتے ہیں جب آقا کی ولادت باسعادت کا وقت آیا حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں 2 خواتین میرے پاس موجود تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ، حضرت عثمان بن عاص کی والدہ، 2 خواتین میرے پاس موجود ہیں۔ صبح تہجد کا وقت ہے، پیر کا دن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اندھیرا ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں
چند دراز قد عورتیں میری طرف آ رہی ہیں. جب قریب آئی تو میں نے پوچھا, جو سب سے آگے دو خواتین تھی ان سے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ ایک نے کہا کہ میں حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ کی والدہ. دوسری نے کہا میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائی تھی. اور کہا ہمارے پیچھے یہ جنتی حوریں ہیں. اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے جس طرح میں پاک ہوں, میرا پیغمبر پاک ہے, تو میرے پیغمبر کی ولادت پر جنت سے پاک پکیلا سٹاف آئے گا, دنیا کے نرسنگ سٹاف کی ضرورت نہیں. اور حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں, عبد الرحمن بن عوف کی زوجہ والدہ محترمہ فرماتی ہیں, عین آقا کی ولادت کے وقت وہ چراغ جو ہم نے جلا رکھا تھا وہ بجھ گیا, اور مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ جلد سے جلد روشنی کا انتظام کروں, لیکن وہ اللہ کی طرف سے تھا. فرماتی جب چراغ بجھا, اندھیرا ہوا, اسی لمحے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. وہ کمرہ منور معطر روشن ہو گیا, پھر کسی چراغ کی ضرورت نہ رہی. اور اماں آمنہ فرماتی ہیں جب ولادت ہوئی تو میں نے کہا اپنے اس لال کو, سہاگ کی نشانی کو, وہ جیون ساتھی جو اس بچے کی آمد سے قبل جا چکا ہے, اس کی نشانی کو دیکھوں تو صحیح. حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں میں یہ دیکھ کر, اپنے نور نظر کو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے سب سے پہلی جو کیفیت تھی وہ یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا جو میسج دیا وہ یہ کہ بندگی کے لائق اگر ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے, وہی خالق مالک رازق ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا پیغام ہے. اور حضرت اماں آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت پر کچھ حضرات نے اشعار لکھے, وہ بھی آپ کو سنا دوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے, پھر بات بھی مکمل ہو جائے. اور پھر یاد رکھیں کہ اگلا جمعہ خطیب اعظم فیصل آباد حضرت مولانا رفیق جامی صاحب تشریف لائیں گے. یاد دہانی کے لیے بار بار اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں کثرت سے, تاکہ اگلا جمعہ ایک جمع غفیر ہو. اتنی دور سے بزرگ تشریف لائے تو پھر ان کا استقبال بھی اسی لحاظ سے ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر کچھ حضرات نے یوں اشعار لکھے, محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی, محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی, زمین کو چومن جنت سے خوشبو بار بار آئی. جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں, جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں, کمر کی چاندنی قدموں میں ہونے کو نثار آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت یقیناً اس کائنات کے مارز وجود ہونے کا سبب, لیکن آقا کا سب سے پہلا سبب یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اس کائنات میں اگر بندگی کرنی ہے وہ صرف ایک اللہ کی, اور اطاعت کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ربیع الاول کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو, صبح ہو یا کہ شام, خوشی ہو یا کہ غمی, ہر موقع ہر لحظہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال دیکھنے ہوں گے. اگر میں نے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ربیع الاول کا مہینہ گزارا, یہ باعث اجر و ثواب ہے. اگر خدا نخواستہ شرک و بدعات میں یہ دن گزار دیا, یقیناً ہمارے لیے فقر کا باعث ہے. کیوں؟ یہ مہینہ, یہ دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ آیا, صحابہ کی زندگی میں کئی مرتبہ آیا, اہل بیت اعظام کی زندگیوں میں کئی مرتبہ آیا, اولیاء کرام کی زندگیوں میں کئی
مرتبہ ائمہ مفسرین محدثین محققین ان کی زندگیوں میں کئی مرتبہ آیا. یقیناً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا کہ صبح سے شام تک کوئی کام ایسا نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کرو. اگر میں اور آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے وگرنہ ناکامی ہے. جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا